بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے سبق میں ہم نے ما اللہ جو لیسا کے مشابہ ہوتا ہے اس کا عمل پڑھا اور لا نفی جنس کا عمل پڑھا، اور حروف کی آج پانچویں قسم پڑھیں گے، یعنی وہ حروف جو اسم میں عمل کر رہے تھے ان کی پانچ قسمیں تھیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، تو یہ ہم نے قسمیں پڑھ لیں۔ اب یہاں سے پانچویں قسم شروع ہو رہی ہے، بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ۔ پنجم حروف ندا، پانچویں قسم حروف ندا ہے۔ وہاں پنج است، اور وہ کتنی ہے؟ پانچ ہے، یعنی حروف ندا کتنے ہیں؟ پانچ ہیں۔ یا ایا حیا اے و حمزہ مفتوحہ۔ تو حروف ندا کسے بولتے ہیں؟ کہ جس کے ذریعے کسی کو پکارا جائے۔ حروف ندا وہ حروف ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے کسی کی توجہ اپنی طرف کرائی جائے۔ اور بات ہے اس میں تو ندا کی تعریف ہوئی ہے کیا؟ جس کے ذریعے کسی کی توجہ اپنی طرف کرائی جائے۔ میں نے کہا اے لڑکے، تو اس لڑکے کی توجہ میری طرف ہو جائے گی اے کے ذریعے، اور عربی میں اے کو یا سے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں یا زیدو، اے زید، تو اگر وہ ادھر دیکھ رہا ہے، میں نے کہا یا زیدو، تو اس کی توجہ میری طرف ہو جائے گی۔ تو یہ توجہ جو اپنی طرف کرائی گئی ہے کس کے ذریعے کرائی گئی ہے؟ یا کے ذریعے۔ اور جس کی توجہ کرائی گئی ہے، جس کی توجہ اپنی طرف کرائی گئی ہے وہ ہے منادا۔ کیا ہے وہ؟ منادا۔ ہاں، تو منادا اس ذات کا نام ہوتا ہے کہ جس کی توجہ حروف ندا کے ذریعے اپنی طرف کرائی جائے۔ صحیح ہے؟ تو ندا کی تعریف بھی ہو گئی اور منادا کی تعریف بھی ہو گئی۔ منادا کے عامل میں جو منادا ہے نا، جیسے یا زیدو میں زیدو منادا ہے، اور منادا کا عامل کون ہے؟ اس میں تین مذہب ہیں، اسے یاد کر لو۔ یہاں پر حاشی میں بھی لکھے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ منادا کے عامل میں کتنے مذہب ہیں؟ تین مذہب ہیں، علامہ سیووی کا، علامہ مبرد کا، اور امام ابو علی کا۔ صحیح نا؟ علامہ سیووی یہ کہتے ہیں کہ یا جو ہے وہ ادو کے قائم مقام ہے۔ کس کے قائم مقام ہے؟ ہاں، ادو کے قائم مقام ہے، اور وہ مقدر ہوتا ہے وجوبی طور پر۔ جیسے کہ یا زید کہا تو مطلب ہوتا ہے ادعو زیدن، میں زید کو پکار رہا ہوں، تو ادو فعل مقدر ہوتا ہے، علامہ سیووی یہ کہتے ہیں۔ اور علامہ مبرد یہ کہتے ہیں کہ صاحب یا جو حرف ندا ہے، یا جتنے بھی پانچ حروف ندا ہیں، یہ حروف ندا خود عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کیا ہے یا حرف ندا یہ ادو کے معنی میں ہے اور ادو عمل کرتا، وہ یہ نہیں کہتے ہیں۔ اور امام ابو علی کا مذہب یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یا جو ہے یہ اسم فعل ہے، یا جو ہے یہ اسم فعل ہے، اور یہ ادو کے معنی میں ہے، اسماء افعال میں سے شمار کرتے ہیں یا کو۔ کون؟ امام ابو علی۔ ارے بات ہے اس میں، لیکن صحیح مطلب یہ ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ کہ یا جو ہے وہ ادو کے معنی میں ہے، ادو فعل مقدر مانتے ہیں۔ ارے بات ہے اس میں، تو منادہ میں کتنے عامل ہوئے؟ منادہ میں کے عامل میں جو اختلاف ہوا تھا وہ اختلاف کتنے لوگوں میں ہو رہا تھا؟ تین لوگوں میں، علامہ سیووی، علامہ مورد، امام ابو علی۔ صحیح ہے؟ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ۔ پنجم حروف ندا، پانچویں قسم حروف ندا ہے، یعنی وہ جو اسماء میں عمل کرتے ہیں، وہ پنج است، وہ پانچ ہیں، یا ایا حیا اے و حمزہ مفتوحہ۔ اب یہ حروف کیا عمل کرتے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ این حروف منادا مضاف را بنصب کند، یہ حروف منادا مضاف کو نصب کرتے ہیں۔ یعنی پہلے یہاں پر ہی سمجھ لو، منادا کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں، اس کتاب میں چار قسمیں بیان کی ہیں، لیکن منادا کی اصل میں کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ پانچ قسمیں ہوتی ہیں۔ منادا یا تو مفرد معرفہ ہوگا، صحیح نا؟ منادا مفرد معرفہ ہوگا۔ منادا کیا ہے؟ نکرہ مقصودہ ہوگا۔ دو، منادا نکرہ غیر مقصودہ ہوگا، جس کو نکرہ غیر معینہ بولتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تین قسم ہو گئی۔ منادا مفرد معرفہ کی مثال ہوگی یا زیدو، اور نکرہ مقصودہ کی مثال ہوگی، منادا نکرہ مقصودہ کی مثال ہوگی یا رجلو۔ صحیح ہے؟ اور منادا نکرہ غیر معینہ کی، یعنی منادا کیا ہے؟ نکرہ غیر مقصودہ کی مثال ہوگی کیا؟ یا رجلن خذ بیدی، یا رجلن خذ بیدی۔ اور منادا مضاف کی مثال ہوگی یا عبداللہ، یا عبد القادر۔ صحیح ہے؟ اور منادا کیا ہے؟ مشابہ مضاف کی مثال ہوگی یا طالعاً جبلاً، یا طالعاً جبلاً، یا متکلماً باللغت العربیہ، یہ عربی میں بات کرنے والے ہیں۔ صحیح ہے؟
تو منادہ کتنی طرح کا ہوتا؟ 5 طرح کا ہوتا. کیا کیا منادہ؟ یا تو مفرد معرفہ ہوگا، منادہ کیا ہے نکرہ مقصودہ ہوگا، منادہ نکرہ غیر مقصودہ ہوگا، منادہ مضاف ہوگا، یا منادہ مشابہ مضاف ہوگا. اور یہاں پر جو قسم بیان نہیں کی ہے وہ منادہ نکرہ مقصودہ کو بیان نہیں کیا ہے یہاں پر. اور باقی جو 4 قسمیں ہیں یعنی منادہ مفرد معرفہ، منادہ نکرہ غیر معینہ، منادہ مضاف اور منادہ مشابہ مضاف، ان کو اس کتاب میں بیان کیا ہے. لیکن اصل میں منادہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں جو میں نے بیان کی؟ 5 ہوتی ہیں. ان 5 ہی کو یاد کرنا، اسی کو بیان کر رہے ہیں. وَإِن حروف منادہ مضاف را بنصب گند، یہ حروف منادہ مضاف کو کیا کرتے ہیں صاحب؟ نصب کرتے ہیں. چوں یا عبداللہ، جیسے یہ یا عبداللہ. وہ مشابہ مضاف را، اور مشابہ مضاف کو نصب کرتے ہیں. چوں یا طالیان جبلن، یہ پہاڑ پر چڑھنے والے، یہ معنی ہوتا ہے. اب ایک ہوتا مضاف، ایک ہوتا مشابہ مضاف. تو یہاں پر 2 قسمیں بیان کی، یعنی منادہ مضاف اور منادہ مشابہ مضاف. مشابہ مضاف کو مشابہ مضاف کیوں کہتے ہیں؟ مشابہ مضاف کو اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح کیا ہے مضاف الیہ کے بغیر، یعنی مضاف الیہ کے بغیر معنی مکمل نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی اس میں بھی، یعنی یا طالیان جبلن میں بھی طالیان کا معنی مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ جبلن کو نہ لے کر آئیں. آسان لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ مشابہ مضاف کو مشابہ مضاف اس لیے کہتے ہیں کہ اپنا معنی دینے میں کسی متعلق کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے مشابہ مضاف کہتے ہیں. لیکن یہاں پر اس کا عمل بتا رہے ہیں کہ اس پر اعراب کیا آئے گا، تو بتا رہا منادہ مضاف ہو یا منادہ مشابہ مضاف ہو، دونوں کیا ہوں گے؟ یہ منصوب ہوں گے، نصب آئے گا. جیسے یا عبد القادر، یا عبداللہ اور یا طالیان جبلن. سمجھ گیا؟ وہ نکرہ غیر معین را، اور نکرہ غیر معین کو، نکرہ غیر معین کو، مثال کے طور پر دیوار کے پیچھے کوئی آدمی کھڑا ہے اور میں ادھر ہوں، تو کیا میں کہہ دوں اے لڑکے، کیا تو یا ولدن، یا ولدن. اب کوئی معلوم ہے کوئی لڑکا ہے، یہ معلوم نہیں کون ہے، تو ہم نے کہہ دیا یا ولدن، متعین نہیں ہے، ہمارے ذہن میں موجود نہیں ہے. صحیح نا؟ جیسے کہ کسی نابینا کا پکارنا، نابینا معلوم نہیں کون کھڑا ہے میرے پاس میں، تو یہ نابینا کے لیے مثال دی ہے یہاں پر. لیکن مطلقاً مثال ہم پیش کرتے ہیں کہ اگر دیوار کے پیچھے کوئی آدمی کھڑا ہے، صحیح نا، ہم بینا ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، لیکن دیوار کے پیچھے کوئی آدمی ہے، ہمیں معلوم ہے کوئی لڑکے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں ضرورت پڑی مدد کی، تو ہم نے کہا یا رجلن، یا ولدن. تو اس صورت میں بھی یہ منادہ نکرہ غیر معین ہوگا، اور نکرہ غیر معین ہوگا تو وہ منصوب ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. بتا رہے ہیں وہ نکرہ غیر معین را چنانکہ آما گوینگ، اور نکرہ غیر معین کو کیا کرتا ہے؟ اس میں اتنے دیا وہ نکرہ غیر معین را، یعنی نکرہ غیر معین کو. اب عبارت ما قبل سے نکالیں گے، بنصب کند، یعنی کیا کرتا ہے؟ نصب کرتا ہے. تو منصوب ہونے کی کتنی مثالیں پڑھ لی ہم نے؟ 3. منادہ مضاف 1، منادہ مشابہ مضاف، منادہ نکرہ غیر معینہ 3 ہو گئے. 2 ہوئے تھے نا؟ کیا ہے کتنی قسمیں ہوئی؟ 3. منصوب ہونے کی پہلی قسم منادہ مضاف جیسے یا عبداللہ، دوسری قسم منادہ مشابہ مضاف جیسے یا طالیان جبلن، تیسری قسم منادہ غیر معینہ جیسے مثال دے رہے ہیں چنانکہ آما گوید، جیسے کہ آما گوید یعنی نابینا کہے یا رجلن خذ بیدی، سنا اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ لے. کوئی آدمی ہے، بولے کوئی آدمی ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ لے، یہ معنی لینے کے لیے یا رجلن خذ بیدی کا استعمال کیا جائے گا. وہ منادہ مفرد معرفہ مبنی باشد بر علامت رفع، اور منادہ مفرد معرفہ یہ مبنی ہوگا علامت رفع پر. کیا ہوگا؟ اور منادہ مفرد معرفہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا علامت رفع پر. مفرد کہہ کر کے یہاں پر تثنیہ اور جمع کو نہیں نکالا، مفرد کہہ کر کے یہاں پر مضاف اور مشابہ مضاف کو نکالا ہے. کیونکہ شروع میں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ مفرد کبھی مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، مفرد کبھی تثنیہ جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کبھی مفرد کبھی جملے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. تو لیکن یہاں پر مفرد جو بولا گیا مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں بولا گیا، تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں نہیں کیا گیا. مفرد میں جب منادہ مفرد معرفہ ہوگا، صحیح نا، تو تثنیہ کی مثالیں بھی شامل ہو جائیں گی مفرد معرفہ میں، جمع کی مثالیں بھی شامل ہو جائیں گی. میری بات آئی اس میں؟
اسی کو بیان کر رہے ہیں. وہ منادہ مفرد معریفہ مبنی باشد و منادہ مفرد معریفہ مبنی ہوگا بر علامت رفع پر. چوں یا زیدو و یا زیدانے و یا مسلمون. اب دیکھو یا زیدو مفرد کی مثال لے لی, یا زیدانی یہ تثنیہ ہے لیکن مفرد میں شامل ہے, کیونکہ مفرد کے اگر کسے نکالا, مضاف اور مشابہ مضاف کو نکالا ہے, یعنی عبداللہ یا عبداللہ جیسی مثالوں کو نکالا, یا طالعن جبلن جیسی مثالوں کو نکالا ہے, صحیح نا. مسلمون یہ جمع ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مبنی ہوگا علامت رفع پر. تو رفع میں کیا آتا ہے؟ رفع میں کیا الف بھی آتا ہے, رفع میں ضمہ بھی آتا ہے, اور رفع میں واو بھی آتا ہے. تو اب یا زیدو میں رفع میں کیا آیا؟ ضمہ آ گیا. یا زیدانے میں رفع میں کیا آ گیا؟ الف آ گیا. اور مسلمون میں رفع کی حالت میں کیا آ گیا؟ واو آ گیا. یعنی جس کے آخر میں ضمہ آ جائے یا الف آ جائے یا واو آ جائے تو مرفوع ہوگا, اسے مرفوع کا نام دیتے ہیں. ویا موسیٰ ویا قاضی, تو یا موسیٰ یا قاضی, یا موسیٰ لے کر کے ان کو لے لیا, یعنی اس میں مقصور کو لے لیا, اس میں تقدیری اعراب ہوگا. تقدیراً کیا ہے؟ مبنی برضم ہوگا یہ, صحیح نا, تقدیراً. یا قاضی اس میں بھی تقدیری اعراب ہوگا. تو یہ مثالیں بھی لے لی ہیں یہاں پر. بتا کے ای و حمزہ برائے نزدیک است. تم جان لو اے اور حمزہ یہ کس کے لیے ہیں؟ نزدیک کے لیے ہیں. یعنی اے اور حمزہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نزدیک کے لیے. وہاں استعمال ہوگا کہ آپ کوئی قریب میں ہو, اسے پکارا ہو, تو اے اور حمزہ مفتوحہ کا استعمال کیا جائے گا, صحیح ہے. آیا و حیا برائے دور است, اور آیا اور حیا برائے دور یہ کس کے لیے ہیں؟ دور کے لیے. یعنی جو دور استعمال ہوتے ہیں تو آیا اور حیا کا استعمال کیا جاتا ہے. بتا رہے ہیں ویا عامست, اور یا کیا ہے؟ عام ہے. عام کا مطلب یہ ہے کہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, بعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور متوسط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی جو قریب میں ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یا, اور جو کیا ہے تھوڑی دور ہو متوسط میں, صحیح نا, یعنی دور سے تھوڑا پہلا ہو اور پہلے سے تھوڑا دور ہو, وہ متوسط ہوا نا. تو متوسط کے لیے بھی کیا یا کا استعمال ہوتا ہے, اور دور کے لیے بھی یا کا استعمال ہوتا ہے. اس لیے اکثر استعمال کس کا کرتے ہیں؟ یا کا استعمال کرتے ہیں. یا زیدو, صحیح نا, یا رسول اللہ. سما گیا. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.